نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما للظالمین من ولی ولا نصیر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو رب کریم معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے رکھنے کی جگہ نہ رکھنا بلکہ دوسری جگہ رکھ دینا۔ ہم عموماً ظلم اس کو کہتے ہیں، کسی کو ستا دیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کے اوپر تشدد کر لیا، ہم اس کو ظلم کہتے ہیں۔ حقیقت میں ہر گناہ ہی اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ بعض دفعہ ظلم ہاتھ سے کرتا ہے، بعض دفعہ ظلم زبان سے کرتا ہے، بعض دفعہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ظلم ہے، اور حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، قیامت کے دن یہ تاریکیاں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے۔ ہمارے ہاں اگر ایک آدمی نیک اعمال کر رہا ہے تو اسے ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ نیک اعمال کر رہا ہے، نفلی اعمال کر رہا ہے، مثلاً وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ چاشت بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ تسبیحات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اور ایک آدمی نے ساری زندگی نہ تہجد پڑھی، نہ اشراق پڑھی، نہ چاشت پڑھے، نہ کوئی تسبیح کی، نہ کوئی ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، فرائض واجبات پورے کیے، نفل کوئی نہیں کیا، اس کے ساتھ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دی، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس شخص سے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق، چاشت سب کچھ کرتا ہے، یہ اس میں اور اس میں درجات کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، یہ اس سے بہت آگے ہے۔
یعنی نفلی عبادت اس نے کوئی نہیں کی، فرائض واجبات پورے کیے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، نفلی عبادت بہت کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبتیں بھی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، لوگوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی بھی ہے۔ اور ایک عورت دوسری ہے جس کی نفلی عبادات تو کچھ نہیں، صرف فرائض اور واجبات پورے کرتی ہے، لیکن اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے گناہ نہیں کرتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دوسری جنتی ہے، اور پہلی کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو گناہ بہت سخت چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خواہ وہ گناہ کوئی سا بھی ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، مال کا گناہ ہو۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم نوافل اور تسبیحات پر تو بہت زور دیتے ہیں، گناہ سے بچنے پر ہماری توجہ نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس بات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم سے گناہ نہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ۔ اور پھر ایک صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے صفت احسان نصیب فرما دی، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں یہ دھیان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا، میں کئی دفعہ نمازوں کے بعد، فجر کے بعد خاص طور پر یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں صفت احسان والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ صفت احسان کا معنی یعنی یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ صفت احسان جو آپ کو حاصل ہوئی ہے تو یہ صرف نماز کی حد تک ہے، یہ زندگی کے تمام اعمال میں؟ اب وہ چپ، کہنے لگا جی باقی چیزوں میں بھی ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، ہر موقع پر اگر آپ بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں تو بھی صفت احسان آپ کو حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ذات سے اپنے بیوی بچوں میں کوئی تکلیف نہ پہنچے ہو، دوستوں میں بیٹھے ہوں تو صفت احسان حاصل ہو، آفس میں بیٹھے ہوں تو صفت احسان حاصل ہو، اپنے ملازموں کو ڈانٹ رہے ہیں تو صفت احسان حاصل ہو کہ بھئی میں ڈانٹ رہا ہوں، جتنی غلطی ہے اتنا ہی ڈانٹ رہا ہوں، یا اس سے زیادہ، اگر زیادہ کر رہا ہوں تو میری سے بات پرس ہوگی۔ اور آفس میں بیٹھا ہوں تو اس وقت صفت احسان حاصل ہو کہ آفس کے کام میں دیانتداری سے سر انجام دے رہا ہوں، یا آفس میں بیٹھ کے میں موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، یا موبائل سے ادھر ادھر بے مقصد میں لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں۔ گویا پوری زندگی بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں، اس وقت صفت احسان حاصل ہو کہ بھئی میں بازار میں جا رہا ہوں، اگرچہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی میرا جاننے والا نہیں، اب میں جس کو مرضی دیکھ لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا،
یعنی کوئی ایسا تو نہیں جو جاننے والا ہو جو، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بازار میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف۔ یہ صفت احسان۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور سفر پر جانے کے لیے حضرت نے بیل گاڑی، اس وقت ایسا کوئی اور اچھی آرام دہ سواریاں نہیں تھی، بیل گاڑی تھی، تو بیل گاڑی کا حضرت نے انتظام کیا۔ اب جب چلنے لگے تو ایک صاحب آ گئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت میرا ایک خط ہے وہ لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضرت کیوں؟ کہا میں سامان میں رکھوں گا، سامان میں نے اس کو دکھا دیے ہے، اور اس کے بغیر میرا اس سے معاہدہ ہوا ہے، اب یہ میں جو اس میں رکھوں گا تو یہ وزن کچھ زیادہ ہوگا، جو کہ صحیح نہیں۔ حالانکہ عرف میں یعنی عموماً اس کی گنجائش ہے، لیکن حضرت نے اس کو تقوی کے خلاف کہا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ، جن کی فضائل اعمال ہے، صرف فضائل اعمال نہیں، حضرت نے علمی اتنا کام کیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عربی میں جو حضرت کی کتابیں ہیں، بہت اہل علم میں تو حضرت جو ہے وہ فضائل اعمال کی وجہ سے نہیں، باقی دینی کتابوں کی وجہ سے حضرت کو مقام حاصل ہے۔ تو دیکھو، پھل میں جو ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ درخت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیڑ کی وجہ سے۔ جیسا پیڑ ہوگا ویسا ہی اس کا پھل ہوگا، جیسا درخت ہوگا ویسے اس کے اثرات پھل میں ہوں گے۔ تو حضرت کے والد حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، تو علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے، کہ صرف ولی نہیں تھے، کتب کے مقام پر تھے، کتب ابدال کے مقام پر تھے۔ اتنا اونچا مقام تھا حضرت کا۔ میں نے حضرت کے حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی ساری چیزیں ذکر کی۔ ایک دفعہ حضرت مدینہ میں زیادہ وقت رہتے تھے، مدینہ میں، تو ایک دفعہ آئے ہندوستان میں اور ہجرت کر گئے تھے مدینہ میں رہیں گے۔ تو جب ہندوستان میں آئے تو بہت بیمار پڑ گئے، اتنے سخت بیمار پڑ گئے کہ اب جو اوپر کے لوگ تھے وہ سب رونے لگے۔ حضرت کو تھوڑا سا ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو دیکھا کہ لوگوں کے چہرے اتنے رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت کیا ہونا ہے، آپ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ حضرت مسکرا دیے، فرمایا کہ میاں میں یہاں مرنے کا نہیں، آپ یہ نہ سمجھو میں یہاں مروں گا، نہیں، میرا حضور سے وعدہ ہو چکا ہے کہ میری موت مدینہ میں آنی ہے، تدفین جنت البقیع میں ہونی ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا حضور سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میری موت مدینہ میں آنی ہے اور تدفین جنت البقیع میں ہونی ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اس بیماری میں مرنے کا نہیں۔ ٹھیک ہو گئے، ایسا ہی ہوا، پھر کئی عرصہ زندہ رہے، اور پھر مدینہ میں ہی حضرت بیمار ہوئے، انتقال ہوا، اور مدینہ میں ہی جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ صرف عام ولی نہیں تھے، کتب کے مقام پر تھے، بہت اونچا مقام تھا،
بہت ہی اونچا مقام تھا حضرت کا. تو اونچا مقام ایسے نہیں ملا، ایسے نہیں ملا. فرماتے ہیں میری چپل گم ہو گئی، 6 مہینے مجھے چپل نہیں ملی اور ضرورت بھی نہیں پیش آئی کہ بھئی کیا مطلب. فرمانے لگے 6 مہینے تک میں مسجد سے باہر نکلا ہی نہیں، مسجد سے باہر نکلا ہی نہیں کہ مسجد سے باہر نکلا ہوں. جو چپل، واش روم جانا ہوتا تھا تو واش روم کے لیے چپل ہوتی تھی. 6 مہینے تک مسجد میں ہی پڑھا رہا اور مسجد میں ہی پڑھتا تھا اور باوضو حدیث پڑھتا تھا. تو حضرت کے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت استاذ تھے مدرسے میں، گھر سے کھانا آتا تھا، گھر سے کھانا آتا تھا. تو صبح جب آتے تھے ساتھ تو کھانا لے کے آتے تھے. دوپہر تک ظاہر ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو حضرت کیا کرتے تھے، جو مدرسے کا کچن ہے، کچن چولہا، اس چولہے پر نہیں رکھتے تھے، چولہے پر نہیں رکھتے تھے. چولہے پر جب کھانا مدرسے کا پکتا تو چولہے کے پاس قریب کر کے رکھ دیتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب چولہے کے اوپر کوئی چیز پک رہی ہو تو اس کی تپش اثرات ذرا تھوڑا دور تک ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو قریب، چولہے کے قریب رکھا ہوتا، اتنی تپش سے وہ سالن کچھ بہتر ہو جاتا، گرم تو نہ، بہتر ہو جاتا اور اس کو کھاتے. اس پر بھی مہینے کے آخر میں مدرسے میں پیسے جمع کراتے. کسی نے کہا حضرت آپ، فرمایا فائدہ تو میں حاصل کر رہا ہوں نا، فائدہ تو حاصل کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں تو یہ وہ تقوی ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھا. جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشبو آئی تو فرمانے لگے کہ کوئی اس کو تقسیم کر دے. اہلیہ نے کہا میں تقسیم کر دوں گی، یہ کیا مشکل کام ہے. پھر فرمایا کہ کوئی اس کو تقسیم کر دے. اہلیہ نے کہا میں تقسیم کر دوں گی. پھر فرمایا کہ کوئی اس کو تقسیم کر. بیوی نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، ترازو میں ڈال ڈال کے اس کو تقسیم میں کر دوں گی. فرمایا اللہ کی بندی، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں تو تقسیم کر دے گی، لیکن ہاتھ سے جو خوشبو اس میں ڈالے گی وہ تیرے ہاتھ کو خوشبو لگے گی، یہ تیرے حصے سے زائد نفع تجھے پہنچے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوچو جو بھی تقسیم کرتا کیا اس کی ہاتھ کو نہ لگتی؟ لیکن حضرت یہ چاہتے تھے کہ یہ نفع جو زائد آ رہا ہے یہ میرے گھر میں میرے کسی فرد کو حاصل نہ ہو. یہ مقام تقوی کا ہمارے ان اکابر کو حاصل تھا. اور پھر اللہ نے ان کی اولادوں سے کیا کام لیا، کیا کام لیا. ایک دفعہ ایک سوال آیا تھا نیلام گھر میں ریڈیو پر کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے. تو جواب آیا تھا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں اس وقت فضائل اعمال ہے. فضائل اعمال ہے جو مختلف زبانوں میں، اور وہ حضرت کا صدقہ جاری ہے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ، اللہ کی نافرمانی اور کل قیامت کے دن ہم جو بولتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، لفظ، ان کو بھی پروف کرنا ہے. جو ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اس کو پروف کرنا ہے کہ ہم نے صحیح کہی، غلط کہی، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ کئی سال تک جو بات کرتے وہ لکھ لیتے، جو بات زبان سے کرتے وہ لکھ لیتے. رات کو سونے سے پہلے پھر وہ نظر ڈالتے کہ یہ جو باتیں میں نے سارا دن میں کی ہیں اس میں سے کون سی بات ایسی تھی جو ٹھیک تھی اور کون سی بات ایسی جو غلط تھی. تو
ہمارے اکابر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ حضرت حکیم الامت کے پاس حضرت کے ایک مرید تھے، بلکہ حضرت کے خلیفہ تھے۔ وہ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ حضرت نے فرمایا بھئی کیسے آئے؟ کہا جی ٹرین سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا کتنے ٹکٹ لیے؟ کہا جی 1.5 لیا، یعنی اپنا پورا اور بچے کا آدھا، بچے کا آدھا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا جی 13 سال۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی 12 سال تک تو آدھا ٹکٹ لگتا ہے، اس وقت 12 سال تک تو آدھا لگتا ہے، 12 سال کے بعد تو پورا لگتا ہے، تو آپ کے بچے کی عمر ہے 13 سال، تو پھر آپ نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، دیکھنے میں۔ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت نے خلافت ان سے واپس لے لی، حضرت نے خلافت واپس لے لی۔ فرمایا تمہیں تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب ضابطے کے اعتبار سے اس کا پورا ٹکٹ تھا تو پورا ٹکٹ لینا چاہیے تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھے ہیں کہ ایک دفعہ اسٹیشن پر گئے، کوئی آ رہے تھے تو جلدی میں ٹرین آ گئی، تو اب میں فوراً گیا اس کے پاس، جو وہ ہوتا ہے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر، میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے ساتھی آگے گئے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو آپ مجھے پلیٹ فارم دے دیں اور ادھار دے دیں، پلیٹ فارم دے دیں اور ادھار دے دیں، میں واپسی میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اس نے فوراً پلیٹ فارم مجھے دے دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو مہمان آئے تھے ان کو ریسیو کیا، اور واپسی میں میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی میں اسٹیشن ماسٹر سے پلیٹ فارم ادھار لے کے آیا ہوں، تو آپ پیسے جا کے دیں آئیں۔ وہ ہنسا، کہا حضرت ادھار بھی والا ملتا ہے، پلیٹ فارم تو ادھار نہیں ملتا۔ کہا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، مجھے مل گیا۔ اس نے جا کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ بھئی آپ ادھار بھی دے دیتے ہیں؟ کہا دیتے نہیں۔ تو کہا پھر اس کو ان کو دے دیا؟ کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ واقعتاً یہ سچ کہہ رہا ہے اور پیسے دے کے جائیں گے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس طرف پلیٹ فارم دے رہے ہوں یا جس طرف ٹکٹ کا پوچھ رہے ہوں اس طرف سے گھوم کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، اپنی اس کو مہارت سمجھتے ہیں، کہتے دیکھا بیوقوف بنا دیا۔ بعض لوگ اسی کو چالاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کراچی سے لاہور گئے اور ٹکٹ نہیں لیا، کلی کو بیوقوف بنا دیا، وہ ادھر سے آتا میں ادھر سے نکل جاتا۔ ارے کلی کو بیوقوف نہیں بنایا، اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا، اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا دین یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان سے یہ چیزیں ہو نہیں پاتی، ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن مشق محنت کرتے رہیں اور ہمت کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ اور یہ چیز ایسی بھی نہیں کہ 2 دن میں حاصل ہو جائے۔ اصل میں آج ہم جو ہے نا، آن لائن کا زمانہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں ولایت بھی آن لائن ہی مل جائے، ولایت بھی آن لائن مل جائے، کوئی ایسی پڑیا ہو کھائیں اور چل گئی ولی بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ تو بڑی محنت کا راستہ ہے، بہت محنت کا راستہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا، حضور نے ارشاد فرمایا من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ کافر سے لڑنا اگرچہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کافر سے لڑائی تو ایک وقت میں ہی ہوگی نا۔ اور یہاں نفس سے ہر وقت لڑائی ہے، ہر وقت لڑائی ہے، رات میں بھی لڑائی، دن میں بھی لڑائی، راستے میں بھی لڑائی، مسجد میں بھی لڑائی، نماز میں بھی لڑائی۔ آپ کہیں گے نماز میں کیسے لڑائی؟ وہ نماز میں ایسے کہ وہ نماز میں ہمیں ادھر گھسیٹے گا، کبھی ادھر گھسیٹے گا، کبھی ادھر لے گیا، کبھی ادھر لے گیا، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس مقام میں، وہ گھسیٹے گا ہمیں اور ہم اس کو گھسیٹیں گے، اسی کا نام لڑائی۔ وہ ہمیں ادھر گھسیٹے گا، ہم اس کو ادھر گھسیٹیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی تو نماز میں ہے ادھر آ، وہ کہے گا نہیں تو نماز میں کہاں ہے، یہ تو دیکھنے میں ہے تو نماز میں ہے، تو نماز میں نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ سیریں کر رہا ہے، کبھی کہاں کی، کبھی کہاں کی، کبھی کہاں کی، تو کہاں نماز میں، تو نماز میں نہیں، یہ اس کو گھسیٹ کے رہا ہے، نہیں بھی نماز میں، وہ کہہ رہے نہیں تو نماز میں نہیں، ادھر چل، تو یہ لڑائی تو ہے۔ تو فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس سے لڑتا رہے۔ اور یہ لڑائی ایک دن کی تو ہے نہیں، ایک گھنٹے کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، یہ تو زندگی بھر کی لڑائی ہے، ہر وقت کی لڑائی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، اور اسی مشکل پر اللہ نے درجے بلند رکھے، اسی مشکل پر اللہ نے درجے بلند رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہ والی اور نافرمانی والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔